حضرت حبیب بن زید کا ایک بہت ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت حبیب بن زید جو ہے وہ ایک چھابڑی فروش ہوا کرتے تھے. ٹوکرے جو ہے وہ کھجوریں ٹوکرے کے اندر رکھ کے سر پہ رکھ کے مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ اس کو کھجوروں کو بیچا کرتے تھے. یعنی غریب آدمی تھے, کمزور آدمی تھے. ان کا ایک خوبصورت واقعہ ہے, ایمان افروز واقعہ ہے. ایک مرتبہ مسلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا. مسلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی تھا جس نے نبی علیہ السلام کے دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے ہیں, قرآن میں ارشاد ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں. تو اس نے پھر نبی علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ کا وصال نہیں ہوتا آپ نبی ہوں گے, آپ کے وصال کٹ جانے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا. ایک اس نے یہ شرط رکھی. دوسرا اس نے کہا کہ آپ یہ میرے سے معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہو جائیں, آدھے عرب کا نبی میں ہو جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے جب اس کا خط دیکھا تو پھر اس کے خط کے جواب میں لکھا, میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, سچا رسول ہوں, اور تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھ دیا تو پھر مجلس میں صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی کون یہ خط جو ہے وہ مسلمہ کذاب کو دے کر آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ صحابہ سے پوچھا تو ایک صحابی جن کا نام حبیب بن زید تھا وہ فوری طور پہ کھڑے ہو گئے. جو ہے وہ ان کے منہ میں جو ہے وہ کھجوریں تھیں, کھجوریں کھا رہے تھے. ایک صحابی وہ جب بولنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بھیجو, میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے, انہیں کیونکہ جب وہ کھجوریں کھا رہے تھے اور کھجوریں کھاتے ہوئے کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کو کہا کہ مجھے بھیجے, تو ان کے منہ سے کھجوریں نکلنا جو ہے وہ باہر نکلنا گرنا شروع ہو گئی. تو دوسرے صحابی نے پاس بیٹھے ہوئے کہا کہ بھائی کھجوریں تو کھا لیتے پہلے. تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہتا تو اللہ تعالیٰ کہ رسول کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگا دیتے, تو اس لیے جو ہے وہ میں جلدی میں اٹھا ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں, یہ میرا شوق ہے. تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے. نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا نیزہ دیا, اپنا گھوڑا دیا, اور وہ جو ہے وہاں سے نکل پڑا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ ایک کمزور سا آدمی تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی ڈیوٹی لگائی مسلمہ کذاب کو خط دینے کی, تو وہ ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے, فوج کا بڑا جرنیل ہو, بڑا بہادر ہو. ایسے اس کی ایک شان کے ساتھ جو ہے وہ گیا. جب وہ شان کے ساتھ ایک گیا اور مسلمہ کذاب کے دربار میں گیا تو وہاں اس نے اپنا نیزہ گاڑ دیا. تو مسلمہ کذاب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر تو چہرے سے پہچانے جاتے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں, کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا میرا چہرہ دیکھ کر؟ تو مسلمہ کذاب نے کہا کیسے آئے ہو؟ تو حبیب زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کا یہ خط لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. تو اس زمانے میں جو ہے وہ بادشاہ خود خط نہیں پڑھا کرتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو ان کا خط پڑھتا تھا. تو مسلمہ کذاب نے وہ خط لے کر بندے کو دیا, بندے نے خط پڑھا, اور ساتھ خط کے اندر یہ بھی نبی علیہ السلام نے لکھا تھا کہ تو جھوٹا ہے, کذاب ہے. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ مجھے کذاب کہا ہے تو اس کو غصے سے جو ہے وہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا, غصے سے دیکھنے لگا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف. حبیب بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا نبی تو مجھے کذاب جھوٹا کہتا ہے, تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو میرے نبی کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. اگر 7 سمندروں کا پانی بھی جو ہے وہ ڈال دیا جائے تو اس سے بھی تمہارا جھوٹ نہیں دھل سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, تو میرا بھی جو ان کا خیال ہے وہی میرا خیال ہے. یہ خط بھی میں اس لیے لے کر آؤں تاکہ تو یہ بتاؤں کہ تو جھوٹا ہے. تو غصے میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب نے اپنی تلوار کے ساتھ ان کا ایک بازو کاٹ دیا. تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ سے پھر پوچھا کہ بتاؤ اب کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو ہمیں جانتا نہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم جان کی قربانی دینے والے ہیں, جو نبی علیہ السلام کا خیال ہے وہی ابھی میرا خیال ہے. تو مسلمہ کذاب نے تلوار لے کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. دونوں بازو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے کاٹ دیے. تو پھر پوچھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہی خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے. یعنی حبیب بن زید جو ہے اپنی بات پر قائم رہے. وہ ان کے جو ہے وہ بازو کاٹنے سے, تلوار سے, پورا جو ہے مجلس میں اس کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے, نیزے لے کر, تلواریں لے کر, چاقو لے کر. تو اس نے کہا, مسلمہ کذاب نے کہا پیچھے دیکھو اپنے, میرے سپاہی سارے کھڑے ہیں, ہتھیار لے کے کھڑے ہیں, تجھے ڈر نہیں لگتا؟ پیچھے دیکھو ذرا مڑ کے.
تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے 12 بیٹے ہیں، جب میں یہ خط لے کر آیا تھا تو میں نے اپنے 12 بیٹوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، تو میں پیچھے کیوں مڑ کے دیکھوں؟ تو اس نے تلوار گردن پہ رکھ لی مسلمہ کذاب نے، کہنے لگا کہ بھئی اب میں تجھے قتل کر دوں گا، اب بتا جو ہے وہ آخری بار تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہم نبی کے نوکر ہیں، نبی کے غلام ہیں، اپنی جان قربان کر دیں گے، تو نے میری گردن اڑانی ہے تو اڑا دے۔ تو مسلمہ کذاب جو وہاں پہ ایک دربار میں ایک آدمی تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا کہ اس وقت مسلمہ کذاب کے ہاتھ بھی کانپ گئے تھے، تو اس نے جو ہے وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی جو ہے گردن کو اڑا دیا، ان کو شہید کر دیا۔ وہاں پہ ان کی گردن اڑایا، ان کو شہید کیا، تو یہاں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو ایسے ہمارے صحابہ تھے، ایسے ہمارے اسلاف تھے کہ نبی علیہ السلام پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔